بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا واستكانوا والله يحب الصابرين۔ سارے کہہ دیا کریں سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کا آج درس سننے کی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سارے نبیوں نے بھی جہاد کیا اور ان کے ساتھ بھی ان کے صحابہ ہوا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور تم سے پہلے نبیوں کے صحابہ نے جہاد کی تکالیف کے باوجود نہ ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی اور نہ کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ کیا، بلکہ راہ خدا میں وہ ڈٹے رہے اور مردانہ وار لڑتے رہے، تمام تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں، اور تم ان امتوں میں سب سے افضل امت ہو، تم ان امتوں میں سے سب سے افضل امت ہو، تو پھر تمہاری بہادری، تمہاری استقامت ان سے زیادہ ہونی چاہیے نا، کہ افضل کا کام بھی افضل ہونا چاہیے، اعلیٰ بندے کا کام بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، لہذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ اور اس آیت کریمہ کے شروع میں یہ بیان ہوا کہ بہت سارے انبیاء نے جہاد کیا، اور اس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان نبیوں کے ساتھ بہت سارے اللہ والے تھے، ان نبیوں کے ساتھ بہت سارے اللہ والے تھے۔ تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ذکر کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جہاد کب شروع ہوا، کس نبی نے شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس سے پہلے جہاد نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جہاد کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد کیا، آپ کے بعد پھر بہت سارے نبیوں نے جہاد کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے، ان سب لوگوں نے، ان سب انبیاء اکرام علیہ السلام نے جہاد کیا۔ اور ربانیین، اللہ والوں سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اللہ والے جو نبیوں کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کیا کرتے تھے، جہاد کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ تو اس سے مراد علماء ہیں، مشائخ ہیں اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میدان جہاد میں اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس میں مسلمانوں کو ہمت دی جا رہی، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمان کو دلیر ہونا چاہیے، با ہمت ہونا چاہیے، با حوصلہ ہونا چاہیے، کفار کے آگے دب نہیں جانا چاہیے، کفار کو طاقت میں دیکھ کر مغلوب نہیں ہو جانا چاہیے،
مسلمان کا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں، تیر اور تلواروں پر نہیں، بلکہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے۔ خالق کائنات، اسباب پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، مسبب الاسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے، کہ اسباب کو فائدہ مند بنانا یا نقصان مند بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں کہ ایک دوائی سے کسی کو شفا ہو جاتی ہے اور کسی کو اسی دوائی سے موت آ جاتی ہے، کو موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اسباب تو ایک ہے، سبب ایک ہے، لیکن کسی کے حق میں وہ فائدہ مند ہے اور کسی کے حق میں وہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو جنگی ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، جنگی ہتھیار اسباب ہیں، اسباب کے ساتھ بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر دو باتیں اور قابل غور ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس میں ہمارے لیے دو درس ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ پہلا یہ ہے کہ افضل کو نیکیاں بھی افضل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے۔ لہذا سیدوں کو، عالموں کو اور پیروں کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے، گھر کے سرپرست کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے، کیونکہ گھر کا سرپرست افضل ہے تو افضل کا عمل بھی افضل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ماں باپ گھر کے سرپرست ہیں، یہ اپنے بچوں میں افضل ہیں، تو ماں باپ کے اعمال بھی بچوں میں افضل ترین ہونے چاہیے۔ تو پھر بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو انہیں سمجھانا نہیں پڑے گا، بلکہ بچے جو ہیں ماں باپ کی دیکھا دیکھی ان کی کاپی کرتے ہوئے خود ہی نیک اعمال کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر لوگوں میں نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ کی سنت ہے، بلکہ تاریخی حالات کا اس نیت سے جاننا بھی بہتر ہے۔ اس لیے مختلف محفلوں، عرسوں اور بزرگان دین کے جو خاص وصال کے دن ہوتے ہیں ان میں عبادت کا، ریاضت کا، زہد و تقوی کا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے نیک تھے، کتنے پارسا تھے، کتنے متقی پرہیزگار تھے۔ کس لیے بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ سننے والوں میں بھی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت۔ جیسے اس آیت مبارکہ میں پچھلی امتوں اور پچھلے نبیوں کے واقعات جہاد کا ذکر کر کے اس امت میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ جہاد تو اللہ کا پسندیدہ ہے، مسلمان جہاد سے بھاگنے والا نہیں ہوتا، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ